اسلام کیا دیگر مذاہب کی طرح صرف ہماری شخصی زندگی سے متعلق ہدایات دیتا ہے؟ اسلام کا کوئی اجتماعی سیاسی نظام نہیں ہے؟ دیکھیے اجتماعی نظام جو ہے یا سیاسی نظام جو ہے وہ لڑ کر قائم کرنا یہ طریقہ نہیں ہے اسلام میں۔ بخاری میں ایک روایت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اسلام میں اگر اسلام میں پہلے آیت اتری جنت کی اور دوزخ کی، اگر کہتی ہے کہ اگر لوگوں کو اس طرح دلوں کو تیار کیا گیا، اگر ایسا ہوتا کہ پہلے ہی لوگ اترتا کہ زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، تو بخاری میں روایت موجود تھی کہ لوگ کہتے لا ندعو الزنا ابدا ولا ندعو الخمر ابدا، ہم تو کبھی زنا نہیں چھوڑیں گے، ہم کو کبھی شراب نہیں چھوڑیں گے۔ اس بارے کہ پہلا کام سوسائٹی تیار کرنا، لڑ کر کے آپ حکومت ختم کر دیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ سوسائٹی بنائیے، لوگوں کو ذہن بدلیے، حالات تیار کیجیے، یہاں تک کہ پھر اس سے ایمرج کرے گی، ایک نظام ایمرج کرے گا۔ لڑ کر کے حکومت قائم کرنا یہ تو ہے ہی نہیں اسلام میں۔ اگر نظام شریعت کے مطابق نہ ہو تو موجودہ حالات میں کیا ایک فرد شریعت کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے؟ اس کے لیے ممکن ہو سکتا ہے؟ مثلا اس وقت ہمارے ملکوں میں، اسلامی ملکوں میں بھی سود دینا مجبوری ہو گیا ہے کیونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے۔ دیکھیے ضیاء الحق صاحب وہ تھے، صدر تھے پاکستان کے، انہوں نے یہ نافذ کر دیا حکم کہ زکوٰۃ ہم لیں گے براہ راست، اور زکوٰۃ کا فنڈ بنایا انہوں نے۔ تو کیا ہوا وہاں پر آپ کو پتہ ہوگا کہ لوگوں نے سال کے آخر میں زکوٰۃ نکال لیتے تھے، کیونکہ اسلام کا طریقہ ہے کہ ہولان ہول، یعنی سال پورا ہو۔ تو بغیر ذہن بنائے تھوڑی ہوتا ہے، حکومت سے نہیں، حکومت کی طاقت سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا ثبوت ہے ضیاء الحق صاحب کا یہ عمل۔ اچھا، جماعت اسلامی والے کہتے ہیں کہ اگر ہم اسلامی نظام نافذ نہ کر سکے تو مولانا وحید الدین خان صاحب جیسے لوگ بھی تو 50-60 سال سے اپنی تبلیغ کر رہے ہیں، تبلیغی جماعت کے بھی لاکھوں کروڑوں لوگ تبلیغ کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ادھر تو بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا نا؟ نہیں، دیکھیے میں نتیجے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں شرط کی بات کر رہا ہوں۔ پیغمبر جب آئے، کسی پیغمبر نے حکومت نہیں قائم کی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو کیا بے نتیجہ رہ گئے؟ وہ سب کامیاب تھے، کیونکہ وما علینا الا البلاغ، کرائٹیریا ہے پہنچانا، نتیجہ نکالنا یہ کرائٹیریا نہیں ہے۔ تو سارے پیغمبر اسی لیے کامیاب مانے جاتے ہیں کہ انہوں نے پہنچانے کا کام کر دیا۔ تو اصل نشانہ جو ہے پہنچانا ہے، کوڑا مار کے ان کو منوانا نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں اسلام میں۔ پہنچا دو بس ہو گیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے لیے شرط کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے حکومت شاید سوسائٹی تیار ہو، سوسائٹی اگر تیار نہ ہو تو حکومت سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی میں حکومت کے خلاف نہیں ہوں، لیکن حکومت کب قائم ہوگی اس کو میں کہتا ہوں، سوسائٹی جب تیار ہو جائے گی تب حکومت قائم ہوگی، نہیں تو حکومت ہی قائم نہیں ہوگی۔ دیکھیں افغانستان میں مجاہدین نے اس جہاد کے ذریعے سوویت یونین جیسی بڑی طاقت کو اپنے ملک سے نکال دیا۔ کچھ اور ممالک میں بھی اس طریقے سے مسلمانوں نے آزادی حاصل کی، لیکن کہتے ہیں کہ سیاست کے ذریعے اور دعوت کے ذریعے تو کسی بھی جگہ مسلمانوں کو آج تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ تو اگر نتائج کے لحاظ سے بھی ہم دیکھیں تو ان کی اسٹریٹجی ٹھیک نہیں لگتی۔ دیکھیں یہ بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے۔ افغانستان سے جو روسی نکلے وہ امریکہ کی طاقت سے، ساری طاقت دی تھی افغانیوں نے کو انہوں نے استعمال کیا، افغانیوں کو انہوں نے استعمال کیا، اور سارا اسلحہ وہاں سے آتا تھا، پیسہ وہاں سے آتا تھا۔ جی ہاں، ان کو ایسے بمبار دیے افغانیوں کو انہوں نے، امریکہ نے، مولانا اگر وہ 100% جو کہ اس کو یعنی وہ کرتے تھے، ان کی ہیٹ کو فالو کرتے تھے، گھوما کر مارتے تھے اس طریقے سے۔ ہاں،
اسٹینگر میزائل جو دیے تھے، تب جا کر روس کا زور ٹوٹا۔ لیکن اگر وہ سب کچھ امریکہ کی مدد کی مرہون منت ہوتا تو آج امریکہ خود افغانستان میں کیوں ناکام ہو کے نکل رہا ہے؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ روسی جو چھوڑ کر گئے وہاں سے تو افغانیوں کی طاقت سے نہیں گئے، افغانیوں نے جو مدد کی امریکہ نے اس مدد سے وہ نکلنا پڑا ان کو، یہ کہہ رہا ہوں میں۔ لیکن آج وہی امریکہ طالبان کی طاقت سے واپس جا رہے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کوئی یعنی ایسی طاقت ہے جو ہر کئی دن نہیں جھکے گی، یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس واقعے کو کہہ رہا ہوں میں۔ اچھا، اس وقت مغربی دنیا کے ساتھ جو مسلمان معاملہ کر رہے ہیں، خصوصاً جتنے مسلمان بیرونی ملک رہتے ہیں مغربی دنیا میں، امریکہ اور یورپ میں، ان کو آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں وہاں رہنے والے مسلمانوں کو اس دوران؟ کیونکہ جس طرح دہشت گردی اور اسلام کو یا ٹیررسٹ اور مسلمان کو بریکٹ کر دیا گیا یا بریکٹ ہو گئے، ان حالات میں آپ کا اس دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو کیا نصیحت ہے؟ دیکھیے، اس کے لیے ہمارا نمونہ ہے صحابہ کا، یعنی اس وقت جو مسلمان رہتے ہیں ان ملکوں میں وہ مسلمس ان ڈائسپورا ہیں، مسلمس ان ڈائسپورا۔ رسول اللہ کے بعد صحابہ کی میجارٹی صحابہ ان ڈائسپورا بن گئی، عرب سے گئے اور مختلف ملکوں میں بسے وہ۔ چنانچہ اس وقت مکہ مدینہ میں بہت کم قبریں ہیں صحابہ کی، سب باہر ہیں۔ میں گیا تھا سفر میں تو قبرص میں ایک صحابی قبر ملی، ایک صحابیہ کی۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ تبلیغ۔ جو صحابہ باہر گئے سب دعوت و تبلیغ دعوت۔ تو جو لوگ آج جو مسلم ڈائسپورا میں ہیں ان کو بھی یہ کرنا چاہیے، تبلیغ دعوت اور کچھ نہیں۔ لیکن وہاں تو کوئی تصور نہیں تبلیغ کا، وہاں کوئی تصور نہیں تبلیغ، وہی نفرت وہاں بھی ہے، وہی وی اینڈ دے کانسیپٹ وہاں بھی ہے۔ یعنی مغربی ملکوں میں اگر یہ لوگ صحابہ ان ڈائسپورا کا جو تھا طریقہ وہ اختیار کر لیں، دعوت، پیسفل دعوت، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا مغرب کچھ میں؟ بھی نہیں، 1% بھی نہیں۔ تو یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ جب تک آپ ان کے دین پہ نہ آ جائے، اپنے دین کو چھوڑ نہ دے، یہ یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے، یہ حوالہ بہت ہی غلط ہے، یہ کنٹمپریری یہود کے بارے میں ہے، آج کے یہود کے بارے میں نہیں ہے، کنٹمپریری